السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج کا یہ خاص پروگرام ہے پہلے کا اناؤنس کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب سے ہوں گی کھری کھری باتیں. عمران صاحب السلام علیکم. جی مبشر، وعلیکم السلام. آپ کے انفارمیشن سیکٹری نے چار پارٹیاں بدل لی ہیں، اب آپ ان کو کب تبدیل کر رہے ہیں؟ کس کو؟ سیکٹری کیا انفارمیشن بات کو. کریں؟ سیکٹری انفارمیشن سنا آپ کے چینج ہو رہے ہیں شفقت محمود صاحب. نہیں، بالکل چینج نہیں ہو رہا مبشر. اچھا، مجھے تو کل یہ خبر ملی ہے کہ پارٹی کے اندر سے کہ جی یو آر ناٹ ہیپی ود ہم ناؤ. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایسی بات نہیں ہے. But why is it کہ he started a campaign against media اپنی نااہلیوں کو چھپانے کے لیے؟ آپ کے جلسے کی اطلاعات میڈیا کو صحیح اور اس کی ٹائمنگ صحیح نہ ملیں اور پھر پورے سوشل میڈیا پہ آئی ایس ایف اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ آ کے میڈیا کو وہ کیا کہتے ہیں بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ غدار ہو گیا میڈیا. 4.5 بلین کی ایڈورٹائزنگ کھا لی پنجاب گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے. کیا ہم لوگ پہلے ہم نے پیسے کھائے تھے آپ لوگوں کو پروگرام پہ لانے کے لیے جو آپ کھا لیے دوسروں سے؟ مبشر، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی میڈیا نے ہمیں کوئی فیور کیا تھا پہلے؟ نہیں. یعنی کہ کیا میڈیا کوئی فیور کر رہا تھا ہمیں؟ نہیں. مجھے سوال کا جواب دیں. اس وقت ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ساری اقتدار میں بیٹھی ہیں، سب اقتدار میں ہیں، اور ان 4 سالوں میں کبھی بھی پاکستانیوں کی اتنی بربادی ہوئی جو 4 سال میں ہے. ایک پارٹی اقتدار سے باہر ہے، وہ ہے تحریک انصاف. تو تحریک انصاف کا میرا مطلب اتنے زیادہ آپ پروگرامز کے اوپر جا کے دیکھیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی جرم کر دیا ہے. یعنی اس طرح کا اٹیک آیا تحریک انصاف کے بعد جو یہ 2 جلسے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے. میں آپ کی بات مان رہا ہوں. آپ سے مبشر ایک آبجیکٹو بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں، میں آبجیکٹو بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک پارٹی باہر بیٹھی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میڈیا کے جو اس وقت جو اس ملک سے کی تباہی کی جا رہی ہے اور سسٹمیٹکلی لگ رہا ہے کہ کوئی ملک کا دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ہم تباہ ہو رہے ہیں، اور ایک پارٹی جس کا کوئی رول بھی نہیں ہے اس میں جو باہر بیٹھی ہوئی ہے. آپ صرف کوریج اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو لگے گا کہ جیسے تحریک انصاف کی وجہ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کے میرا خیال ہے ایز این اینکر، میں بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ انٹرویوز تو میں نے کیے ہوں گے خاص طور اس چینل پہ. بالکل کیے ہیں اور مجھے کبھی آپ سے کوئی کمپلینٹ نہیں. میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے انفارمیشن ہی نہیں آپ کے میڈیا سیل کی طرف سے، مجھے نہیں ہے. دیکھیں مبشر، ہم اپنی پارٹی کو ٹوٹلی ری اور میں آرگنائز کر رہے ٹوٹل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات. نہیں، مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اس وقت پارٹی ایک ری آرگنائزیشن فیز پہ ہے. ہم اپنے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. ہم پہلے ممبرشپ کر رہے ہیں، انٹرمز باڈی بنا رہے ہیں، اس کے بعد الیکشنز کر رہے ہیں. وہ چیز کر رہے ہیں جو پہلے نہیں ہوئی. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس باری ہماری پوری طرح پارٹی کی جو آرگنائزیشن اس سطح کی نہیں ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے انٹرنل یعنی 25 دسمبر کے بعد ہم نے اصل میں پارٹی نے اندر توجہ دی ہوئی اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی. میں میڈیا کو صرف نہیں بلیم کر رہا، ہم اپنے بھی کوتاہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف انفارمیشن کی طرف سے نہیں، باقی بھی جو پارٹی کو جس لیول کی آرگنائزیشن ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچی. وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا، ایک یہ اب نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف بہت زیادہ گرو کر گئی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے 4 صوبوں میں اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف جو ہے بے انتہا اونچا چلا گیا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی گرو کر گئی، میچور نہیں ہوئی. فار انسٹنس کہ جاوید ہاشمی صاحب والا کیس مہران بینک کا، اگر یہ پیپلز پارٹی یا نواز لیگ میں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کرنا تھا کہ وہ اپنے ہر عہدے سے دستبردار ہو جائیں جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں. کیا ابھی یہ مطالبہ کیا جائے گا؟ مبشر دیکھیں، جاوید ہاشمی پاور میں نہیں ہے. یہ ایکچولی تب یہ کہا جاتا ہے جب کہ کوئی اقتدار میں بیٹھا ہو. یہاں تو خیر پاکستان میں تو کوئی اقتدار میں بھی اتنے بڑے الزامات لگتے ہیں کوئی نہیں نکلتا. لیکن اگر آپ کے پاس پوزیشن رسپانسبلٹی ملک میں ہو جدھر آپ کے نیچے ادارے کام کر رہے ہیں تو تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ مورل اتھارٹی کھو بیٹھتے ہیں. کیونکہ ہم تحریک انصاف تو اقتدار میں نہیں ہے، ان کا عہدہ ہے پریزیڈنٹ کا. ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مہران بینک کی تحقیقات پوری طرح سپریم کورٹ کرے
اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے، جس پہ جاوید ہاشمی خود یہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے پارٹی کے اندر وہ کام کیا ہے جو کسی پارٹی نے پاکستان میں نہیں کیا، کہ سارے سینٹرل ایگزیکٹو کے جو ممبرز ہیں ہم سب اپنے اثاثے، اپنے ٹیکسز، اپنی سورس آف انکم ڈکلیئر کریں اور وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں۔ تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ کوئی بھی پتہ چلانا ہو کہ کسی بھی سی ممبر کی کیا ایسٹس ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہوں گے۔ یعنی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں ٹرانسپیرنسی کی۔ نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں ایک پرابلم ہے، نہیں اس میں ایک پرابلم ہے۔ ایک منٹ مبشر، میں صرف اس پہ دو رائے کہہ دوں کہ جاوید ہاشمی نے مجھے اپنے کاغذات دکھائے ہیں جو ان کو اکیوز کیا گیا ہے۔ وہ ایک ان کے اوپر الزام ہے، انہوں نے اس کی صفائی پیش کیا، مجھے بھی اور میڈیا پہ دکھایا ہے۔ اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کلیئر کرنا ہے تو یہ سپریم کورٹ میں ہو، فیصلہ پھر جج کرے، دو سائٹس ہوتی ہیں، فیصلہ جج کرتا ہے، ان کا تو کوئی پاکستان میں کوئی عہدہ نہیں ہولڈ کر رہا ہے۔ اصل میں آپ کے اوپر جو کافی الزامات لگ رہے ہیں نا، جیسے آئی ایس آئی کے لنکیجز کے لگ رہے ہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابرار الحق کے اوپر بہت زیادہ الزامات تھے کہ ان کے بھائی کرنل انوار الحق جب آئی ایس آئی میں تھے تو انہوں نے ان کی بلود گھر اور باقی کیسیٹس بیچنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور شاپ کیپرز کو اور ریکارڈنگ کمپنیز کو فورس کیا جاتا تھا آئی ایس آئی کے ایک سیکشن کی طرف سے کہ ابرار الحق کے گانے اور اس کی ٹیپیں بیچنی اور اس کی رائلٹیز کو دینی ہے۔ اب بغیر کسی الیکشن کے ابرار الحق یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہو گئے ہیں، تو لنکیجز آپ کے جو ہے نا وہ فار سم آڈ ریزن وہ لوگوں کو خود بخود لگ رہے ہیں۔ نہیں ایک منٹ دیکھیں مبشر، جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، وہ کسی نے پہلے نہیں کیا۔ یہ جو 2 مہینے کا سیٹ اپ ہے یہ انٹرم ہے، یعنی ابرار الحق کو ہم نے اس لیے یوتھ ونگ کا ہیڈ بنایا کہ ان کا ایکسپیرنس ہے، انہوں نے ایک یوتھ پارلیمنٹ چلائی تھی، یا ہماری پارٹی میں میرٹ کے اوپر جو برٹش فنڈ سے فنڈڈ تھی، جو برٹش فنڈ سے فنڈڈ تھی، کوئی یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں اس طرح سے نہیں چل رہی تھی۔ آپ یہ بھی تو پتا کریں نا کہ انہوں نے پیسے کتنے بنائے اور جو ذاتی بینکس میں گئے ان کے۔ یہ الزامات ہے، میں تو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت جو آگے ٹائم آ رہا ہے، اس میں 2 مہینے کے بعد تحریک انصاف کے ممبرز، اور انشاءاللہ یہ ممبرز 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک ہمارا ٹارگٹ تو 50 لاکھ ہے، لیکن جس ریٹ پہ ممبرشپ ہو رہی ہے 1 کروڑ تک پہنچ جائے گا۔ نہیں انشاءاللہ زیادہ ہوگا، پرابلم ایک اور ہے۔ ایک منٹ میں کمپلیٹ کر لوں کہ یہ پیپلز پارٹی آج پاور میں بیٹھی ہے 1 کروڑ ووٹ کے اوپر، تو ہمارا تو ہو سکتا ہے ممبر 1 کروڑ، 50 لاکھ بھی ممبر وہ اپنے عہدیدار الیکٹ کرے گا۔ پرابلم ایک اور ہے، پرابلم ایک اور ہے، آپ کے اوپر ہماری یا کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے زیادہ سٹرینڈنٹ ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے لوگوں کی امیدیں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں نا، تو آپ اتنا ہی انڈر پیرس وہ بھی آئیں گے، آپ اتنا ہی انڈر فائر بھی آئیں گے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو بشیر ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں، کیونکہ ہم اپنا احتساب پہلے کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ملک میں احتساب کریں گے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خود اپنا احتساب نہ کر سکیں اور آپ دوسروں کا کریں، پھر اس لیے آپ نیب اپنی بنائیں گے اور اپنی نیب دوسروں کو جب پکڑے گی تو وہ وکٹمائزیشن ہوگی۔ اس لیے اگر اپنے آزاد ادارہ بنانا ہے تو پہلے اپنا تو احتساب کریں نا۔ فیر انف، تو آزاد لگتا نہیں لوگوں کو جو نظر آتا ہے، آپٹکس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نان الیکٹڈ سی جو ہے وہ الیکشنز کروائے گی پارٹی کے، آپ ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کیوں نہیں تشکیل دے رہے تھے چیف جسٹس یا ریٹائرڈ چیف جسٹس کی سربراہی میں؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو الیکشن کمیشن جو ہمارے الیکشن رن کریں گے وہ خود الیکشن نہیں لڑیں گے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جو الیکٹڈ لوگ بھی آ جائیں گے مبشر، ایک پھر ہماری اسکروٹنی کمیٹی ہے جو کہ بالکل آپ نے بات کی جسٹس وجود الدین کے نیچے اور حامد خان کے نیچے، وہ ایک علیحدہ کمیٹی ہوگی، دونوں قابل احترام لوگ ہیں جی، اور کوئی بھی کیسز جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، مثلا کسی بھی پارٹی کے ممبر کا کوئی کیس آتا ہے وہ پھر اسکروٹنی کمیٹی میں جائے گا۔ آپ نے جب ایسٹس، ایک چیز سمجھا ہے، ایسٹس جب آپ کے ڈکلیئر ہو گئے، اس کے بعد اگر کئی بھی کنسیلڈ ایسٹس مل گئے اور وہ اسکروٹنی کمیٹی میں چلے گئے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کافی لوگ جو ہیں، جیسے ماروی میں منتی پہلے کافی دیر آپ کی سائیڈ لائنز میں رہیں، پھر وہ رائیونٹ چلی گئیں، امیر مقام 6 مہینے آپ کی سائیڈ لائنز میں رہے، پھر اپنا وہ وہاں پہ پی ایم ایل این میں چلے گئے۔
ایسے کون سے عناصر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں، اور جیسے فواد چودھری ہیں وہ بھی بڑی دیر سائیڈ لائنز پر رہے اور پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کہ آپ کے پاس کوالیفائڈ لوگوں کو آنے سے جو روک رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں؟ نہیں، کوئی لوگ نہیں ہیں. فواد چودھری کو تو حامد زمان نے روکا، باقی دونوں کو کس نے روکا؟ غلط الزام لگا رہے ہیں آپ. کوئی کسی نے نہیں روکا. میں ماروی میمن کا کہہ بیٹھا ہوں کہ وہ اناؤنس کروانا چاہتی تھی اسی دن جس دن وہ پارٹی جوائن کریں، اسی دن انفارمیشن سیکرٹری. وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ان کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا اور انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد پھر ہمیں انفارمیشن سیکرٹری، ہم نے شفقت محمود کو اناؤنس کر دیا. باقی امیر مقام سے ہماری نیگوسیشنز تھی، لیکن وہ جو ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ نہیں ہم میٹ کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ فواد چودھری کے آبجیکشنز تھے کئی لوگوں کو. لیکن دیکھیں بات سنیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ کے ہر قسم، میں اکیلا کوئی اس میں نہیں فیصلے کرتا، ہم مشاورت سے کرتے ہیں اور ایک پارٹی مشاورت سے فیصلے پہ آتی ہے. لیکن میں پھر سے ایک آپ کے سامنے چیز لے کے آ رہا ہوں کہ آج تک جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، میرٹ کا صرف ایک طریقہ ہے، الیکشنز. اس کے علاوہ میرٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنی پارٹی میں الیکشنز کروائیں گے اور پھر ان جو الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، اگر ان کے اوپر کوئی اعتراضات، جو اس طرح ابھی آپ بھی الیگیشنز کہہ رہے ہیں، وہ پھر ہم نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم بہترین لوگوں کو پاکستان میں سامنے لے کے آئیں. بابر اعوان بھی سائیڈ لائنز پہ ہیں اس وقت، کیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ کس کو؟ بابر اعوان کو. وہ بھی سائیڈ ہو گئے، سائیڈ لائن پہ ہو گئے. دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے ہماری جو پارٹی ہے اس کے اوپر. اسی پرابلم یہ ہے، میں آپ کو پرابلم بتاتا ہوں. یہ تو میں نے ایک مذاق کیا تھا. جی میں نے بالکل مذاق کیا تھا. سوری، میں نے ایک سیریس بات کرنی ہے. میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو مذاق لے رہا ہوں. میں صرف ایک چیز کہتا ہوں مبشر، ایک چیز کہتا ہوں. دیکھیں اس وقت ایک امپرفیکٹ سوسائٹی ہے، اس کے اندر ایک معاشرے کی وجہ سے، ایک نظام کی وجہ سے لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں. آپ نے جن لوگوں کو باہر رکھنا ہے اپنی پارٹی سے، جنہوں نے نظام کو کرپٹ کیا ہے، ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو کہ کرپٹ کے نظام کی وجہ سے بیچارے صحیح نہیں چل سکتے. آپ نے اس میں ڈسٹنکشن کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کی ڈسٹنکشن، یہ تو ایک عجیب، ہمیں تو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے گا. آپ مجھے ایک بزنس مین بتائیں، آج پاکستان کے اندر آپ بزنس سے پوچھ لیں، وہ اگر کئی بزنس اس ملک میں آپ کو ثبوت دیں گے کہ ایمانداری سے ٹیکس دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ٹیکس ہی نہیں لیتی. وہ ان کو زبردستی کہتے ہیں، ان سے رشوت لیتے ہیں، اگر وہ رشوت نہ دیں ان کی بزنس بند کر دیتے ہیں. پرابلم ایک اور ایسی کرپٹ. اب ہمیں پتہ کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. ایک بالکل برننگ ایشو آف اے برننگ سٹی، کراچی، کہ تحریک انصاف نے اپنا زور بھی دکھا دیا کراچی میں. تحریک انصاف نے یہ بھی دکھا دیا کہ اس میں اہلیت ہے وہاں پہ سیریس پولیٹیکل فورس بن کے ابھرنے کی. لیکن جب کراچی میں معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، بھتے لیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے یعنی کراچی والوں کی پروٹیکشن میں آپ نے ایک ریلی نہیں نکالی ہے. کیا تحریک انصاف صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے ریلیاں نکالے گی، عوام کی نہیں؟ مبشر، اگر تو ریلی سے، ایک امن ریلی سے امن آ جاتا تو ابھی تک ہم 100 امن ریلی کر چکے ہوتے. کراچی کے اندر ایک بہت بڑا، ایک اس کا جو سارا جو نظام ہے کراچی کا، اس میں ایک بہت بڑا نقص آ چکا ہے، اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، امن ریلی سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. Who will you blame? پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور ANP یا لیاری گینگ؟ Who will you directly blame? Because اتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اور آپ کو جو ہے کسی کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے. جب تک دیکھیں، آپ جب تک پولیس کو غیر جانبدار نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی ریلیز نکال لیں. دیکھیں ایک اصل ایشو مبشر یہ ہے کہ پولیس کو، آئی جی پولیس جہانگیر تھے کوئی آج سے 5-6 سال پہلے، انہوں نے پریس کانفرنس کی جب ان کو ریٹائر ہوئے. انہوں نے کہا میں بالکل فیل ہو گیا کراچی میں امن لانے کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی، کہتے کہ میرے نیچے میں پولیٹیکل بھرتیاں ہو رہی تھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے کوٹے بنے ہوئے تھے، لوگوں کو ان کو بھرتی کیا جا رہا تھا جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے افیلیٹڈ تھے اور ان کے کوٹے تھے. تو کہتا میرے تو کنٹرول ہی نہ تھا نیچے.
اب جب آپ کی پولیس پولیٹیسائز ہو جائے اور کراچی کے اندر ڈیفرنٹ پولیٹیکل گروپس ہیں جو مسلح ہیں آج، آپ کیا کریں گے؟ پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ، کیونکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ بینک کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. آج ایکسپریس ٹریبیون کی ایک خبر ہے کہ 1.2 ملین آرمز جو ہیں، آرمز لائسنسز، وہ کے پی کے میں ایشو کیے گئے، اور 2 کنٹینرز آپ کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے حیدرآباد تو کراچی جاتے ہوئے پکڑے گئے غیر قانونی اسلحے کے، اور جو تھا نان پروہیبٹڈ ویپنز بھی اس میں تھے. کیا تحریک انصاف اگر آپ آج پاور میں آتے ہیں تو واٹ از یور پالیسی سٹانس؟ کیا آرمز پہ ہر قسم کی ڈس آرممنٹ شروع کر دیں گے بینز لگا کے، کہ آپ اسی طرح چلتے رہنے دیں گے جس طرح چل رہا؟ مبشر، سب سے پہلے تو اس امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے. نہیں، پہلے تو ڈومیسٹک بات کر لیں. نہیں، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ امریکہ کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اتنا بڑا ایشو ہے ٹیررزم کا کہ آپ یہ بالکل حل نہیں کر سکیں گے. اگر آپ ڈی ویپنائزیشن آج شروع کر دیں، قانون نام کی چیز نہیں ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، کوئی بھی اپنی ہتھیار نہیں چھوڑے گا. اس لیے پہلے تو ایک جنگ سے نکلیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جب اس جنگ سے نکلیں گے، یہ دہشت گردی کے اوپر قابو پانا شروع ہو جائیں گے ہم. یعنی اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے خلاف لوگ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں، میں آپ کو 2 چیزیں کہہ رہا ہوں. اچھا، آپ جب اس کو ایک پورے ایک یہ جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے، اس کو ہولسٹکلی، یعنی کہ ایک پوری طرح ایک بڑی پکچر نہیں لیں گے، یہ پیس مل نہیں ہو سکتا. اب ایک تو اس جنگ سے نکلیں. یہ جو امریکہ کی جنگ ہے، یہ پاکستان کو اس لیے تباہی کر رہی ہے، اس سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، اس سے ملیٹنٹ گروپس 1,40,000 فوج پھنسی ہوئی ہے ہماری، اور وہ جو اس کی وجہ سے اس کا جو فال آؤٹ ہے، جو پولیس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جتنے بیچارے پولیس والے مارے گئے ہیں، کے پی کے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اب پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ لوگوں کو کیا ڈیفینڈ کرے آج جو اور اسی جو معاشی حالات کی وجہ سے آج پنجاب کے حالات دیکھ لیں آپ کہ 13,000 لوگ افواہ ہوئے ہیں 1 سال کے اندر، جبکہ 2008 میں صرف 800 تھے. تو آپ کرائم کی سطح دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہے، کیونکہ یہ اکنامک سچویشن بھی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس وقت کرائم کی طرف لگ گئے ہیں، عام شہری مجبور ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے. لیکن میں جو آپ کو ایک ہولسٹک پکچر دے رہا ہوں، پہلے امریکہ کی جنگ سے نکلیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیس کو انٹیریئر منسٹری سے نکالیں باہر. پولیس کبھی بھی انٹیریئر منسٹری کے نیچے نہیں ہونی چاہیے. آپ پولیس کو نکالیں نہ نکالیں، رحمان ملک کو نکلوا دیں، بہت بہتر ہو جائے گی پولیس آپ کی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر ویری کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی. عمران صاحب، آپ جو ہے مجھے ایک بات کا صرف جواب دے دیں، چھوٹا سا ہاں یا نہ میں، کہ دیکھیں میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الیکشنز کے بعد شیخ رشید سے آپ نے الائنس کر لینا یا انہوں نے پارٹی میں آ جانا، یہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. تو آپ پہلے کیوں نہیں لے لیتے؟ کم از کم آپ کی انفارمیشن ٹیم تو سٹرونگ ہو جائے گی. ابھی بھی وہ آپ کی ٹیم سے زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ کو. اچھا، پہلے تو آپ سے میں نے وہ پوری جواب دینا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا، یہ کراچی کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پولیس کو انٹیریئر منسٹری سے نکال دیں، اور انٹیریئر منسٹر کو بھی وہاں سے نکالیں. نہیں، موجودہ انٹیریئر منسٹرز کو تو خیر نام ہی نہ لیں، لیکن جب تک آپ پولیس کو انٹیریئر منسٹری کے نیچے رکھیں گے وہ پولیٹیسائزڈ ہوگی، کیونکہ انٹیریئر منسٹر پولیٹیکل ہے. پولیس کو ایک پولیس کمشنر کے نیچے لے کے آئیں. دیکھیں، پولیس پبلک سرونٹس نہیں ہیں، پولیس لا کے سرونٹس ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. پبلک سرونٹس ہیں جو آپ کے سول سرونٹس ہیں، پولیس لا کے سرونٹ ہے. لا کیا کہتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اب ہو کیا رہا ہے، ایک جو ایم این اے بنتا ہے اپنا تھانے دار رکھوا دیتا ہے. اب یہاں ایک بڑا پاورفل نون لیگ کا ایم این اے ہے یہاں پنڈی کا، سارے تھانہ دار اس کے، سارے پٹواری اس کے. اب جب یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس آپ کریں گے، یہ آپ نے ڈائریکٹ ہٹ کیا چودھری نثار کو، مجھے سمجھ آ رہی ہے. اور بھی ہیں یہ چلتے ہی، آپ حیران ہوں گے، یہ ساری پرانی پولیٹکس چلتی ہے، اپنے تھانے دار اپنا پٹواری. اور جب آپ پٹواری اور تھانے دار رکھواتے ہیں، آپ سسٹم ختم کر دیتے ہیں. اس لیے آپ پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا؟ آپ اپنی سروسز کو ڈی پولیٹیسائز کریں، سول سروس کو کریں، اسپیشلی پولیس کو انٹیریئر منسٹری سے نکالیں. پولیس پولیس کا ایک کمشنر ہو مثلاً، اور وہ اس کے کمشنر کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے، آپ پولیس ریفارمز کی بات کریں، وہ تو ایک ڈیٹیل چیز ہے، بٹ آئی ایگری.
आई एग्री, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है, कराची में हाल ही है। नहीं, लोग ये कहते हैं, कराची में अगर कराची में अमन लेके आना है मुबशर, तो पुलिस को जब तक आप ये पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था खान साहब, मेरा सवाल था कि कराची सिचुएशन का बराह रास्त जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? जिस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ने हथियार उठाए, गवर्नमेंट में बैठी पार्टीज, वहां कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपके ख्याल में जिन्होंने हथियार उठाए हुए? सबसे पहले एमक्यूएम ने उठाए, और अब एमक्यूएम की वजह से बाकी सारे भी मुसल्ला हो गए, अब सबने उठा लिए हैं। तो अब तो कराची के अंदर बेचारे बिजनेस। अच्छा, अब आप जरा हौसला करें, मुझे ये बताएं कि एमक्यूएम को क्यों उठाने पड़े? क्या उन्होंने जमात इस्लामी से मारे खाते हुए अपनी बचाव में नहीं उठाए थे उस वक्त? वो भी कह लेना फिर, पूरी हिस्ट्री बोल लेते हैं। देखिए, हाँ, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं कि एमक्यूएम ने जब हथियार उठाए थे, उसका आना था रिएक्शन सूनर और लेटर। देखें, एक चीज है, या तो गवर्नमेंट में पार्टीज बैठी हैं, चले अगर एमक्यूएम ने हथियार शुरू में उठाए, अगर उनको प्रॉब्लम आ भी रही थी जमात इस्लामी, मुझे तो इतना देर का नहीं पता, लेकिन अगर आ भी रही थी प्रॉब्लम, तो जब गवर्नमेंट में आ गए तो गवर्नमेंट में तो उनको फिर गवर्नमेंट को मजबूत करना चाहिए, अपनी प्राइवेट आर्मीज तो नहीं रखनी चाहिए थी कोई ऐसी। इसमें रखेंगे, फेयर इनफ बात यह है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई हथियार है गैर कानूनी तौर पे और वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह की चीज़ों में, तो उनका सद्देबाब होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है, आपकी ज़ात से लोग कहते हैं कि जी हम इमरान खान के पीछे निकल के गए, हमने उसको लाखों के जलसे दिए, जुलूस दिए, लेकिन अब जब लोग बिल बुला के लोड शेडिंग पे, इन चीज़ों पे, एनर्जी क्राइसिस पे बाहर निकले हुए हैं, तो आप अपने घर के अंदर बैठे हुए बनी गाला में, आप लोगों के साथ है ही नहीं वहां पे। नहीं, एक मुबशर, अब इसी बात को आगे बढ़ा दें। चले मैं सड़कों मैं निकल हमारी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, इमरान खान निकल भी सकता है, क्या आप चाहते हम गवर्नमेंट को गिरा दें? यानी फैसला करें ना कि क्या प्रोटेस्ट तो कर रही है हमारी पार्टी, कल प्रोटेस्ट है, आज प्रोटेस्ट हुए, हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें फिर? इमरान खान निकले सड़कों पे तो क्या गवर्नमेंट गिरा दे? फिर क्या होगा? ये तो आपने तो कहा था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट करूंगा, यानी क्या? आपने तो बहुत पहले कहा था कि मैं पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ी, मैं सिविल डिसोबीडियंस करूंगा, बिजली के बिल फाड़ेंगे, आपने ये कहा था। हमने प्लीज एक चीज, हमने कहा था कि जो करप्शन है, जिस रेट के ऊपर ये करप्शन जा रही है, हमने कहा था कि ये जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं, मैंने एक्चुअल वर्ड एसेट्स अपने डिक्लेयर करें, क्योंकि ये एसेट्स डिक्लेयर करेंगे तो करप्शन के ऊपर काबू पाएंगे। हमने ये कहा था कि हम इनके कंसील्ड एफर्ट, इन्होंने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, हम इनके जो दूसरे एसेट्स हैं जो कंसील किए हुए हैं, वो पब्लिक के सामने लेके आएंगे और फिर डिमांड करेंगे, और फिर हमने कहा था सिविल डिसोबीडियंस पे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ खान साहब, बड़ी माजरत के साथ इसका मतलब हुआ कि आप जो ड्रोन हमलों के खिलाफ धरने देते रहे, ना उससे ड्रोन रुका ना कुछ रुका, और आपको पता था कैसे हो रहा था कुछ नहीं। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं मुबशर, हम पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती है, और हमारे धरनों की वजह से पार्लियामेंट की जॉइंट रेजोल्यूशन थी, हमने अप्रैल में धरने दिए, मई के अंदर पार्लियामेंट ने जॉइंट रेजोल्यूशन पास की कि अगर ड्रोन अटैक्स हुए तो नेटो के सप्लाईज बंद करेंगे। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में बैठ के सिर्फ प्रेशराइज कर सकती है। क्या पता है मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे कान में क्या कहा है? सड़कों पे निकल जाए, हम क्या बंदूकें पकड़ ले, क्या करें? मेरे पता है प्रोड्यूसर ने कान में क्या कहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे प्रोड्यूसर ने कान में मुझे ये कहा, इससे लग रहा है कि पीटीआई बिल्कुल अपना बेबस हो चुकी है, उसके बस में कुछ नहीं है। मुबशर, आज मैं आपको कह दूं, अगर हम आज फैसला करें सारे शहर बंद कर सकते हैं, हमारे पे इतनी ताकत है, आज स्ट्रीट पावर है, लेकिन आगे चले ना कि पीटीआई सोचती है कि आगे 5-6 महीने में तो इलेक्शन हो जाने हैं। क्या आज अगर हम इस गवर्नमेंट को प्रीमैच्योरली बंद कर दें और सारे कहें जी, लोगों को तो पता चले ना, वो अपनी तकलीफ भूल जाएंगे, कहेंगे हाँ खान हमारे लिए निकले बाहर। आप कहेंगे देखिए जी जमहूरियत, देखिए जी जमहूरी गवर्नमेंट थी, आपने उसको गिरा दिया, आप ये कहेंगे, फिर सारे हमें कहेंगे 45% जाली वोटों के साथ आए हुए को तो मैं तो जमहूरी नहीं कहूंगा। नहीं, मैं तो समझता हूं कि जमहूरियत की सबसे बदतरीन मिसाल ये 4 सालों में हुई है। यानी अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, आप आम सड़कों में लोगों से पूछ लें, लोग कहते हैं ऐसी जमहूरियत को सारी पब्लिक। आपको मैं बताऊं कि आपकी स्टेटमेंट पे कल क्या बयान आएंगे, आपको पता है आपकी स्टेटमेंट पे कल क्या बयान आएंगे कि इमरान खान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिरने से बचा रहे हैं, जिस बात का वो मियां नवाज शरीफ को एक्यूज करते रहे। मियां नवाज शरीफ तो डेमोक्रेटिकली गिरा सकते थे इनको,
وہ تو ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں اگر وہ سیٹیں اپنی ریزائن کر جاتے اور فیڈرل پارلیمنٹ فیڈرل اسمبلی سے ریزائن کر جاتے تو ویسے ہی الیکشن ہو جانا تھا. مجھے تو ان کا یہ کہ ایک طرف گوزرداری گو اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. یہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ تو ڈیموکریٹک پروسیس سے گر سکتے تھے. ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں گے وہ اس کو ان ڈیموکریٹک پروسیس کہا جائے گا کہ آپ نے شہر توڑ. ظاہر ہے جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے اور آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ بڑے کریں گے, توڑ پھوڑ ہوگی, نقصان پہنچے گا پبلک کو, تو اس لیے وہ اس کو ان ڈیموکریٹک کہہ سکتے ہیں. یہ تو خان صاحب پرابلم یہ ہے ایک منٹ مبشر, گورنمنٹ ایک منٹ, یہ گورنمنٹ تو مائنورٹی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس تو میجورٹی تھی نہیں, ان کے پاس تو کولیشن پارٹنرز تھے. نون کی تو بڑی سٹرونگ پوزیشن تھی, وہ تو جب چاہتے کہ ان کو پولیٹیکلی گرا سکتے تھے. رائٹ. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہی ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک سے پہلے آپ باتیں سنتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی. عمران صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ایک آپ کی پارٹی نے انرجی پالیسی دی. اب وہ انرجی پالیسی جو دی اس کے اوپر بڑی ایکوزیشنز ہیں کہ یہ تو جی ہمایوں اختر خان صاحب کی پالیسی تھی, اس سے کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہوا. فائن, میں کہتا ہوں اچھی پالیسی ہے تو سارے امپلیمنٹ کریں, اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کریں. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کے پاس ایجوٹیشن کے علاوہ کسی چیز کا سلوشن ہے. مثلا مہنگائی کیسے کم ہوگی, تعلیم اگر زیادہ کرنی ہے تو اس کا بجٹ کس بجٹ کو کاٹ کے اس کو کریں گے. لا اینڈ آرڈر آپ نے کہہ دیا کہ پولیس ریفارمز, فائن, بٹ وہ کتنی دیر میں وہ پولیس ریفارمز ہوں گے. جوڈیشری آپ کہتے ہیں آزاد ہو, لیکن جو لوئر جوڈیشری ہے جسے لوگ پس گئے ہیں, جو سیشن کورٹ ہے, یہ سارے ان کو کیسے آپ ریویمپ کروائیں گے؟ آئی مین تحریک انصاف کیا صرف ٹیسٹ بیبی ہے, ہمارا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے کہ جس کو ہم لائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے کہ شاید ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیں مبشر, پاکستان کو میں تھوڑی سی اچھا کیا کہ آپ اصل ایشوز کے اوپر آئے ہیں کہ یہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ اصل میں آپ کو سوال میرے سے پوچھنے چاہیے, کیونکہ اس وقت ہر پاکستانی پریشان ہے. 4 سال پہلے اگر پاکستانی کے بینک کے اندر 100 روپیہ پڑا تھا, آج صرف 35 روپیہ رہ گیا ہے. 65 روپیہ اڑ گیا اس کا بیچارے کا بینک میں. یعنی روپیہ ایسے گرا ہے, قیمتیں ایسے اوپر چڑھی ہیں اور آگے اور گرنے والی ہیں. مجھے آگے اور مہنگائی نظر آ رہی ہے. مجھے کرپشن کی وجہ سے عوام نے کرپشن کی قیمت مہنگائی سے دینی ہے. پیسہ باہر جا رہا ہے, یہ پیسے چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. اور ایک چیز صرف میں کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے حل کیا ہے, لیکن یہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے, اگر پولیٹیکل لیڈرز کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے, اگر ان کی جائیداد اور پیسہ اور بینک بیلنسز باہر پڑے ہیں, وہ کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتے پاکستان سے. دیکھیں, آپ کا جینا مرنا یہاں اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر میرے پیسے باہر پڑے تھے نا تو میں امیر ہو گیا ہوں. میں یہاں پاکستانی غریب ہو گئے ہیں, ان کا بیچارے کا 100 روپے سے 35 روپیہ رہ گیا. میں امیر ہو گیا ہوں پاکستانی, کیونکہ میرا سارا پیسہ باہر پڑا تھا, میری ویسے پیسہ اوپر چلا گیا. اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیڈر باہر بیٹھے, ان کو کیا فکر ہے کہ روپیہ گر رہا ہے, ان کو کیا فکر ہے کہ مہنگائی ہے, انہیں کیا, انہوں نے قرضے, آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں, 5000 ارب روپیہ جو ساری تاریخ میں قرضہ تھا پاکستان کے 60 سال میں, انہوں نے 4 سال میں 12000 ارب پہ پہنچا دیا ہے. یہ جو قرضے بڑھا رہے ہیں یہ کون واپس کرے گا؟ یعنی ان کو کوئی فکر ہے. اور اب الیکشن بجٹ آ رہا ہے, انہوں نے اور زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے, جس نے اپنے پنجاب میں اب لیپ ٹاپ کے اوپر پالیٹکس چل رہی ہے. 4 ارب روپیہ لیپ ٹاپس کے اوپر لگا دیا ہے. ایک طرف پنجاب کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن لیپ ٹاپ تو یہ یہاں بھی کریں گے, یا پیسہ پھینکیں گے پبلک میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسہ پھینکیں گے عوام کی طرف, خریدیں گے لوگوں کو یعنی کہ, اور قرضے لے کے. تو میں بائی دا وے لوگ نہیں بکتے, اس کی وجہ یہ عمران, آئی مسٹ کریکٹ یو اوور ہیئر, کہ پرسوں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس نے ریفیوز کر دیا لیپ ٹاپس لینے سے. یہ سکھر میں بھی ہو چکا ہے, یہ اور جگہوں پہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. آئی مین اسٹوڈنٹس بڑے غیور ہیں, یوتھ بڑی غیور ہے اس ملک کی, وہ بکاؤ نہیں ہے. مبشر, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ان کا خیال ہے کہ لیپ ٹاپ سے یہ نوجوان کو خرید لیں گے, ان کو بڑی غلط فہمی ہے. وہ لیپ ٹاپ لیں گے, انشاءاللہ آئیں گے تحریک انصاف میں. لیکن اب میں آپ کو ایک صرف پروگرام دیتا ہوں. دیکھیں مبشر, سب سے پہلی چیز پاکستان میں کیا کرنی ہے, سب سے پہلی چیز آپ نے کرپشن کو اگر نہ روکا, اور بڑی کرپشن کو, اصل تو پیسہ کدھر بن رہا ہے, آپ صرف میں موٹی سٹیل مل یہ آئے تھے تو 8 ارب روپے کا سرپلس پڑا تھا, آج 110, 4 سال میں 110 ارب روپے کا نقصان ہے. یہ سیدھی کرپشن ہے. اپنا آدمی بٹھایا,
नाहल आदमी बैठाया, उसने नाहली से भी नुकसान पहुंचाया और पैसा भी निकाल के ले गया। पीआईए का आज देखें कि पीआईए जब आए थे तो 40 अरब का नुकसान था, आज 100 अरब से ऊपर चला गया। रेलवे 20 अरब का नुकसान था, आज 40 अरब पे पहुंच गया। एक दिन का आज नुकसान हो रहा है हमें बिजली की सब्सिडीज के ऊपर, 1 अरब रुपया दिन का। तो ये जो सबसे पहले आपको करप्शन का मुकाबला करना पड़ेगा। नंबर 1 सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, क्लीन लोग लाने पड़ेंगे, एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इदारों को मजबूत मसलन आज़ाद नैब बनानी पड़ेगी, पुलिसिंग सिस्टम ठीक करना, लोकल गवर्नमेंट लेके आनी पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट मैं क्यों कह रहा हूं कि 18th अमेंडमेंट में सेंटर से पैसा चला गया सूबों के पास, सूबों ने अपने पास रख लिए, नीचे जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पहुंचाया नहीं, बल्दियात में पहुंचाया नहीं है, तो लोगों को कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये जो इन्होंने सूबा खुद मुख्तारी के नाम पे इन्होंने जो पैसा ट्रांसफर किया सेंटर से, वो नीचे तो पहुंचा ही नहीं है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन, नीचे आप गांव के लेवल के ऊपर एक नया बल्दियाती निज़ाम लाना पड़ेगा जो अंग्रेज के आने से पहले था, ताकि आप लोगों को एम्पावर करें। थाना, कचहरी, पटवारी अगर ये खत्म करना है, नीचे से लोगों को एम्पावर कर दें। फ्यूडल सिस्टम खत्म करना है, एक ऐसा बल्दियाती निजाम लेके आए। सारी चीज में टाइम कितना लगेगा? फैसले खुद कर लें। टाइम कितना लगेगा? अच्छा, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, डीपोलिटिसाइज करें ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, इनको प्रोफेशनलाइज करें। मसलन ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, स्टील बिल है, ये वापडा है, ये पीआईए वगैरह, इनमें प्रोफेशनल्स लेके आए, इंडिपेंडेंट बोर्ड चलाएं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। पॉलिटिशियंस का काम सिर्फ कानून साजी और ऊपर कैबिनेट का काम पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। लेकिन उस पॉलिटिशियन का काम कानून साजी है ना जी, जो इलेक्शन लड़ता है और ऊपर आता है, वो तो नहीं जो इलेक्शन का बॉयकॉट करता है, जैसे भी आपने कसूर में किया, मुल्तान में किया। नहीं मुबशर, फिर आप साइड ट्रैक कर गए। ये जाली वोट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, ये पुराने इलेक्टरल रोल्स पे इलेक्शंस हुए हैं, इनके ऊपर जो आप खुद तो मेरे साथ आपने पिटीशन किया कि 45%। नहीं, वो तो अभी भी हमने दिखाए हैं जाली वोट, अभी भी हमने दिखाए हैं, कसूर में भी और मुल्तान में भी। तो मैं इन इलेक्शन में लड़ने का क्या फायदा जब आपको पता है कि जाली वोट्स है। और ये वैसे भी बाई इलेक्शन, काफली कितने बाई इलेक्शन हारी थी? 4-5 साल मुशर्रफ के जो बाई इलेक्शन हुए, मुझे बता दें कितने बाई इलेक्शन हारी थी काफली। लेकिन नून लीग तो हार गई ना 7-8 बाई इलेक्शन हारती जी। नून लीग तो हार गई, 7-8 इलेक्शन हारी है बाई इलेक्शन से। ये भी मौजज़ा है, लेकिन उमूमन आपके लिए जब आप बैठे हो सिटिंग गवर्नमेंट में और वो इलेक्शन बाहर भी होंगे, दूसरी पार्टी पावर में होगी, यानी पीपल्स पार्टी होगी, यानी अब तो सारी पावर में है ना, स्वायत्त तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के सब पावर में बैठे हैं। वन क्वेश्चन इमरान, तो इन्हीं से आ रहे होंगे। ओनली वन मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको अर्ज कर सॉरी, मैं जो आपको बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 5 इमरजेंसीज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। नंबर 1, रेवेन्यू इकट्ठा करना। पैसा कौन इकट्ठा करेगा? पाकिस्तान। कैसे टैक्स इकट्ठा करेंगे? टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सब लोगों को टैक्स नेट में कैसे लेके आएंगे, इंस्पायर कैसे करेंगे, और खर्चे कैसे कम करने हैं। अब देखें, मुझे ये बताएं कि आज जो हालात, अच्छा, तो फिर एग्रीकल्चर पे भी लग जाएगा ना टैक्स? जी, एग्रीकल्चर पे भी लगेगा ना? सब चीज पे इनकम टैक्स, हर इनकम पे। तो जहांगीर खान तरीन जो है वो शायद किसी और पार्टी में चले जाएं। आप देखें, सारे ऑन बोर्ड हैं, जो आ रहा है तहरीक इंसाफ में वो रिफॉर्म देख, वो पाकिस्तान को एक तब्दीली चाह रहा है। ये जो आप मुझे बताएं मुबशर के जो आज हालात हैं आम आदमी के, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बैठे बैठे लोग गरीब हो गए हैं, 100 रुपया आता तो 35 रुपया रह गया। इनका रहन सहन देखें, कोई खर्चे कम हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। तो इमरान खान, मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है कि चले इनके खर्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क को खड़ा करें, मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्टेबलाइज करें मुल्क को, लेकिन क्या इमरान खान की सुनामी जो है वो गैर कानूनी तौर तरीकों से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने वाले उन 2 नंबर सियासतदान या हुक्मरानों का घेराव नहीं कर सकती? मुबशर, ये सुनामी कुछ भी किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है। मैं भी आपको पूरी तरह बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी कह रहा हूं कि हम अभी थोड़ा देख रहे हैं। मुझे पता चला कि आज पेट्रोल की कीमतें बादशाह सलामत ने कहा कि वापस ले लो, ऊंची चली गई थी, वापस ले। हिंदुस्तान में जो डीजल है, क्योंकि डीजल असल इफेक्ट महंगाई करता है, पेट्रोल फिर भी कम, डीजल असल। उधर अगर वहाँ 41 रुपए का है, अगर पाकिस्तान रुपए में करो तो 80 रुपए का है, यहाँ 110 पे पहुंचा दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं इस वक्त, इनको कोई एहसास नहीं है कि इनका रहन सहन क्या है और अवाम को कितनी तबाही कर रहे हैं।
آپ صرف چیف منسٹر پنجاب میں چیف منسٹر ہاؤسز دیکھ لیں کتنے ہیں, آپ بتائیں ان کا خرچہ کتنا ہے, کیا کسی ڈسکریشنری فنڈز دیکھ لیں ان کے پاس کتنے ہیں. دنیا میں کسی جمہوریت میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا چیف منسٹرز کے پاس ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں؟ اربوں روپے کے ڈسکریشنری فنڈز ہیں, یہ ٹیکس کا پیسہ ہے. تو آپ کو اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, سادگی اختیار کریں, لوگوں کے پیسے کو ٹھیک خرچ کریں, گورنر ہاؤسز وغیرہ کو پبلک بنائیں, ان کو پارکس بنائیں, پبلک لائبریریز بنائیں, جو بھی کریں, رہن سہن جو بھی پاور میں آئے وہ سادگی اختیار کرے, کیونکہ عوام کے ٹیکس کے اپنے پیسے سے جو مرضی کرے, عوام کے پیسے سے سادگی اختیار کرے. اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ ٹیکس دیں گے, ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. ساری جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے پاکستان میں, ہم اگر ہمارا مر کے آج 900 ارب روپیہ ہم ٹوٹل ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, یہ آرام سے آپ 4000 ارب پہ لے جا سکتے ہیں. ٹیکس بڑھا کے نہیں, صرف ٹیکس میں کرپشن ختم کر کے, ٹیکس کی وصولی کر کے آپ 4000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر لیں تو جو ٹوٹل خرچہ وہ 3000 ارب روپیہ ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہوگا اپنے عوام پہ خرچ کرنے کا, اپنے لوگوں بچوں کو تعلیم دینے کا, یہ ان کا علاج کا, غربت کم کرنے کا, روزگار دینے کا. When do you see یہ سب elections? کچھ ہو سکتا ہے. Last question. When do you see elections? مبشر الیکشن سردیوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں اور آپ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہوتے اس وہی وجہ ہے سال, کہ ہم سڑکوں پہ نہیں ہیں. شرط لگاتے ہیں کہ اس سال نہیں ہوتے. ایک شرط میں نے جنرل مشرف سے لگائی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, وہ بھی ٹی وی پہ. ایک اب آپ سے میں لگا لیتا ہوں. یہ الیکشن مبشر نومبر اور فیبری کے بیچ میں ہو جائیں گے. رائٹ. عمران خان, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. یہ تھے جی عمران خان, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ایک بات جس کو میں نے چلتے چلتے ضرور ذکر کرنا ہے کہ کراچی کے حالات اتنے خراب, اتنے کشیدہ, پورا ملک جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں وہاں پہ, لیکن نہ وزیر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں, نہ وزیر قانون نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ اسلام آباد سے رحمان ملک جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہ بھی متاثرہ جگہوں پہ یا لوگوں کے پاس جانے کے لیے نہیں, میڈیا سے بات چیت کرنے کے لیے. کیا کراچی میں اکراس دا بورڈ کوئی آپریشن ہوگا جس میں جتنے ذمہ دار افراد ہیں ان کو کیفر کردار پہنچایا جا سکے؟ اونلی ٹائم ول ٹیل. until tomorrow. Allah Hafiz.